استعمال کرو، تھوڑا سا تعصب سے ہٹ کر، عصبیت سے، بغض و حسد سے، ان تمام صفات سے ذرا اپنے آپ کو جدا کرو اور صفات حسنہ کی طرف آنے کے بعد اپنی عقل کو کھولو اور سوچو، غور کرو۔ تو نبی خاتم النبیین ہے، اور اسی لیے یہ نہیں کہا کہ جس کا میں نبی ہوں اس کا یہ امام ہے، کہا جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں مولا ہوں، جس کا، اب جس کے میں سب آ گئے، یہ نہیں کہا کہ تمہارا۔ اگر کہتے ہیں میں تمہارا مولا ہوں، علی بھی تمہارا، بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے اس وقت کہتے تھے صاف صاف میں تمہارا مولا، علی تمہارے مولا، محدود ہو جاتی ہے، اس کو لامحدود کیا، جس کا میں مولا، اس کے علی مولا، جب سے میں مولا ہوں، جب سے علی، جب تک میں مولا ہوں، جب تک علی، جہاں تک میں مولا ہوں، وہاں تک ٹائم اور اسپیس کو گھیر لیا، علی مولا ہے۔ تو جب علی مولا ہے تو علی ہے امام، علی ہے پہلے۔ اگر علی نماز پڑھا رہے ہوں تو کیا کسی بھی نبی، اگر وہاں پر کوئی نبی آ جائے تو کیا کوئی نبی علی کے آگے کھڑا ہو جائے گا؟ کوئی نبی علی کے آگے کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس نبی نے نبی کو مولا مان لیا ہے۔ اس طرح غور کیجیے، تو جو نبی کو مولا مانتا ہے وہ علی کے آگے نہیں کھڑا ہو سکتا۔ بھائی اسی نے تو کہا، توجہ پھر کیجئے، اسلام عجیب ہے، یہ نہیں کہا کہ علی تمہارے مولا، ڈائریکٹ کہہ دے علی تمہارے مولا، علی از یور مولا، نا، من کنتم، جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا ہے۔ ایک نے کہا میں تو علی کو مولا نہیں مانتا، ہاں ٹھیک ہے، بالکل تم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں، یہ تمہارے لیے ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، ہر ایک کا نہیں علی مولا، علی ہر ایک کا مولا نہیں ہے، صرف اس کا مولا ہے جس نے رسول کو مولا مان لیا ہے۔ آپ سمجھ میں آیا ہونے سے بیک کا فلسفہ؟ بھئی جو علی کو مولا نہیں مانتے، آپ کھڑے ہو کے ان کو سمجھانے لگتے علی مولا، علی مولا ہے، اس کی سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا، اس لیے کہ اس نے ابھی نبی ہی کو مولا نہیں مانا۔ دم دم علی علی، دم دم علی علی، ہر دم علی علی، ہر دم علی علی، نعرہ حیدری یا علی، معذرت چاہتا ہوں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لیکن آج آخری مجلس سے میں اس کو کنکلوڈ کر رہا ہوں۔ تو اب دیکھیں، آپ نے امامت کہا کہ نہیں، عیسیٰ اب سوچو کون نماز پڑھائے گا۔ اپنے جیسا مت سمجھو عیسیٰ کو، جیسے تم آگے علی کے کھڑے ہو جاتے ہو، یا کسی علی جیسے کہ آگے تاریخ میں کچھ لوگ کھڑے ہو۔ عیسیٰ معرفت نبی رکھتے ہیں، چونکہ معرفت رسول رکھتے ہیں لہذا وہ معرفت امام بھی رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی امام کے آگے نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ امام زمان معین کس نے کیا ہے ان کو؟ رسول اللہ نے۔ رسالت کسی کی چل رہی ہے قیامت تک؟ رسول اللہ کی۔ ہاں اگر وہ معین کر دے کہ عیسیٰ تم نماز پڑھو، وہ ایک الگ بات ہے، حالانکہ نہیں ایسا ہوگا، اس لیے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ عیسیٰ آفس لے کر نہیں آئے، رسول اللہ نے چونکہ کہہ دیا کہ محمد کہ مہدی نماز پڑھائیں گے، لہذا اب آدم سے لے کر اور عیسیٰ تک جو نبی آئے گا وہ اس کے پیچھے نماز پڑھے گا، جس کو خاتم النبیین نے امام معین کیا۔ محمد و آل محمد صلوات، اور اس کی مخالفت وہی کرے گا جس نے نبی کو نہیں سمجھا۔ تو یہ فلسفہ ون اسٹیپ بیک کا، اس کو رکھیے گا یار۔ اب اس سے پہلے کہ میں مسائل پڑھ کر گفتگو کو تمام کروں، اب صرف 2 یا 3 منٹ میں آپ کے لوں گا یہ بتانے کے لیے کہ یہی مسئلہ آگے اور آگے جائے گا۔ جب ہم قیامت تک ہم نے تمام مسائل کو سمجھ لیا عقل سے، اب آتا ہے مسئلہ فروع دین کا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے، یہ تمام مسائل ہیں۔ اب مسئلہ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ تو اب تک کیا تھا؟
عقیدہ، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت. بات یہاں رکتی نہیں ہے، اب آگے شروع ہوتی ہے اطاعت. اطاعت سمجھ میں نہیں آ رہا نماز کیوں واجب ہے، تو اب ہم سمجھا رہے ہیں اس لیے ہے. کبھی سائنٹیفک ریزن دے رہے ہیں، کبھی وہ دے رہے ہیں، پھر بھی ان کو مزہ نہیں آ رہا نماز میں. غلط ہے. ہم یہاں اگر ان کو سمجھائیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک اسٹیپ پیچھے جاؤ، ان کو پہلے امامت سمجھاؤ کہ امامت کیا ہوتی ہے، تو پھر یہ نماز بھی سمجھیں گے کہ نماز کس کو پڑھیں گے. زکات، خمس، ہم سے کہیں گے زکات دو، خمس دو، ارے پیسے دو. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ان کو لاکھ سمجھائیے یہ ثواب ہے وہ ثواب، ان کی سمجھ میں نہیں آ گیا. ان کو ایک اسٹیپ پیچھے لے جائیے اور بتائیے کہ تم کسی کو مولا مانتے ہو یا نہیں. اور جب مولا مانا تو مولا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو زیادہ حق حاصل تمہارے پیسے پر. تم اپنے مکان کو اپنا سمجھو گے تو تمہارا ہے کب؟ تو تم نے ان کو مولا نہیں مانا. یا تو ان کو مولا مانو یا پھر یہ تصور کر لو کہ ایک مکان تمہارا ہے، کوئی چیز تمہاری نہیں، مولا کی. اور مولا ہے تین، اللہ، رسول اور امام، جیسے کہ قرآن نے بیان کیا. تو اطاعت کی منزل میں انسان کو لطف آتا ہے. ہماری خواتین ہیں، میں بہت قدر کرتا ہوں ان خواتین کی جو اس ملک میں حجاب کرتی ہیں. اور سب کو معلوم ہے کہ ایک سخت کام ہے، لیکن وہ ہمارے مذہب کی گویا کہ سفیر بن کر اور صحیح گویا کہ دنیا کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش کرتے ہیں اپنے بہترین اخلاق سے. لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی دل مطمئن نہ ہو کہ میں ایسا کیوں کروں، تو ایک اسٹیپ پیچھے جاؤ. اطمینان جبھی ہوگا جب یہ دیکھو کہ تم سے کون کہہ رہا ہے کہ ایسا کرو. بس بات میں نے تمام کر دی. اس سے آگے میں نہیں عرض کروں گا، لیکن تاکہ بات یہاں تک پہنچے. اس سے پہلے قیامت تک جب ہم نے باتیں کی، ہر موضوع پر ہم پوچھیں گے وائی اینڈ ہاؤ. اس کو لے کے اٹھیے. یہ کنکلوژن ہے میری 3 دن کی مجلس میں کہ آپ ابھی ہم بات کیا کر رہے تھے، کامن سینس اسلام کو سمجھیں، لیکن کامن سینس سے اسلام کے عقائد کو سمجھنا ہے. عمل کے لیے آپ ضد نہ کیجیے گا کہ عقل سے سمجھنا چاہتا ہوں. عقل سے جب ہم نے حکم دینے والے کو دیکھ لیا کہ یہ حکم جو دے رہا ہے، آرڈر جو دے رہا ہے، it is right, then the order is right as well. اب ہم یہاں کیوں اور کیا نہیں پوچھیں گے، کیوں اور کیا، why ہم اب یہاں نہیں پوچھیں گے. جب تک آپ نے ویزا نہیں لیا تھا امریکہ آنے کے لیے، اس وقت تک آپ پوچھ سکتے تھے کہ میں امریکہ کیوں جاؤں. لیکن جیسے آپ امریکہ آ گئے، اب یہاں آنے کے بعد آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تو سنا تھا یہاں بہت آزادی ہے تو میں اسٹاپ سائن پہ کیوں رکوں، میں ریڈ لائٹ پہ کیوں رکوں، یہاں تو آزادی ہے. آزادی تھی امریکہ آنے کے لیے، آپ آزاد تھے. آپ چاہے آئیں چاہے نہیں آئیں، جب آپ آ گئے آپ کی آزادی ختم ہو گئی. آپ کو یہاں کے قانون کو ماننا پڑے گا. You have to follow the rules. You have no choice. جس وقت آپ کو ویزا ملا تھا تو کیا ہوا تھا؟ خوشی خوشی ویزا لیا تھا یا کسی نے زبردستی ویزا لا کے دے دیا تھا؟ اور ویزا دیا وہ کہ میں تو نہیں جانا چاہ رہا. نہیں جاؤ، تم کو جانا پڑے گا. وہ رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور لوگ آ کے پرسا دے رہے ہیں، چلے بھائی اب تو مل ہی گیا ویزا، از فائن، از اوکے، چلو صبر کرو صبر کرو، مل گیا ویزا، صبر کرو. وہاں اسے بے چینی یہ ہو رہی ہے کہ کب پہنچو امریکہ. آپ کہہ رہے ہیں صبر کرو، اسے کوئی صبر نہیں ہو رہا. تو کیوں؟ اس لیے کہ امریکہ آنا چاہ رہا ہے. تو امریکہ آنے کے لیے کوئی زور زبردستی فورس نہیں ہے. یہی مطلب ہے لا اکراہ فی الدین. دین میں کوئی زور زبردستی، کوئی کمپلشن نہیں ہے، نہیں ہے. مگر اس کا مطلب نہیں کہ نماز پڑھنے میں نہیں ہے. یو ہیو ٹو پرے، نو چوائس. توجہ کیجیے، یو ہیو ٹو گیو یور خمس، نو چوائس ایٹ آل. میری مرضی ہے میں دوں ہی نہیں دوں. نہیں. اس باؤنڈری سے اسلام کی باہر نکلو پھر کہنا. آپ یہاں سے نکل جائیں پھر کہیے کہ میں تو ٹیکس نہیں دیتا امریکہ کو، مت دیجیے. یہاں رہ کے کہیں گے